بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے طہارت و پاکیزگی، جس کی کریں گے ہم مشق، اور اس میں ہم کریں گے مشقی سوالات۔ تو چلیے بچوں، بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے طہارت و پاکیزگی۔ اگر تو بچوں نے ریوائز کیا ہو تو ہم نے یہ چیپٹر پڑھا تھا اور ساتھ میں کیے تھے ہم نے اس کے MCQs کے کویسچنز۔ تو آج کریں گے ہم ان کے مشقی سوالات، جو کہ ہیں آپ کے لانگ کویسچنز ود دیئر آنسرز۔ تو آپ چاہیں تو اپنی ٹیکسٹ بک میں ان آنسرز کو انڈر لائن کر لیں، یا چاہیں تو الگ سی نوٹ بک میں ان آنسرز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ آج کا ہے جی ہمارا پہلا سوال نمبر 1 یعنی کویسچن نمبر 1 کہ طہارت و پاکیزگی سے کیا مراد ہے، یعنی طہارت اور پاکیزگی کیا ہے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں، یعنی پاکیزگی یعنی پاک، صاف اور صفائی کے ہیں۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے۔ لفظ طہارت دین اسلام میں ایک خاص طریقے سے صفائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا وضو، غسل، استنجا، جسم اور لباس کو گندگی وغیرہ سے بچانا۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ آئی کہ طہارت اور پاکیزگی سے کیا مراد ہے، اور اسلام میں ان دونوں چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 2 یعنی کویسچن نمبر 2 کہ دین اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ اسلام ہمیں جسم، لباس اور ہر قسم کی ظاہری پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ طہارت و پاکیزگی کا اندازہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے، اسلام کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بغیر طہارت نماز قبول نہیں کرتا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کتنی اہمیت ہے اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا دین اسلام، اس کی بنیاد ہی ہے صفائی اور پاکیزگی کی، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتا۔ پھر ہے جی کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اسی طرح ضروری ہے ہمارا جسم اور لباس پاک ہو، یعنی جس طرح ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، اچھے طریقے سے صاف ستھرے ہو کر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ضروری ہے کہ ہمارا جسم اور ہمارا لباس بھی نماز ادا کرنے سے پہلے پاک، صاف ہو۔ چلیے بچوں، اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا مزید آنسر چیک کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ نماز ادا کرنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کرنا ضروری ہے، ویسے ہی ضروری ہے کہ ہمارا جسم اور ہمارا لباس بھی پاک، صاف ہو۔ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں اپنے اندر یعنی باطنی صفائی اور پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے۔ ہمیں برے خیالات سوچنے اور بری عادات اپنانے سے روکتا ہے۔ اسلام میں جسم، لباس اور ماحول کی صفائی اور پاکیزگی کو نظافت اور طہارت کہا جاتا ہے، اور اندر کی صفائی اور پاکیزگی کو تزکیہ اور تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی اسلام ہمیں صرف ظاہری ہی پاکیزگی کا نہیں کہتا، وہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہماری باطنی یعنی ہماری اندر کی پاکیزگی بھی ویسے ہی برقرار رہے، جس میں ہمیں نہ تو برے خیال آئے، نہ ہی بری سوچ آئے، نہ ہی ہم بری عادات سیکھیں، نہ ہی ہم بری عادات کو اپنائیں۔ اب ہے جی سوال نمبر 4 یعنی کویسچن نمبر 4 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کے لیے کیا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ تو ہم سب نے پڑھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ سادگی پسند رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ، صاف اور پاک لباس پہنتے، ہر نماز کے موقع پر وضو اور مسواک فرماتے، کچا لہسن اور پیاز جیسی بدبودار چیز کھا کر
مسجد میں آنے سے منع فرماتے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اب بچوں یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جانے سے پہلے کوشش کرتے تھے اور یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ کبھی بھی کچا لہسن اور پیاز جیسی بدبودار چیزیں مت کھائیں، کیونکہ سب نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہوتی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بدبودار چیز کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا شخص یا کسی کو بدبو آئے اور اس کو تکلیف ہو. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے، سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کرتے، ان کو اچھی طرح سنوارتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کے سر اور داڑھی کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ انہیں سلیقے اور شائستگی سے سنوارے. یعنی ہمیں بھی یہ چیزیں اپنانی چاہیے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہینڈز کو واش کریں، ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں، غسل کریں. اب تو گرمی آ گئی بچوں، تو میں سب بچوں سے امید کرتی ہوں کہ بچے صبح اسکول جانے سے پہلے نہاتے ہوں گے، اسکول سے آ کر نہاتے ہوں گے. اور جن لوگوں کی تو ہے جی داڑھی، تو ان کو چاہیے کہ اپنی داڑھی کے بالوں کو اچھے طریقے سے کنگھی کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جس کے سر اور داڑھی کے بال ہوں تو انہیں سلیقے اور شائستگی سے سنوارے. اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 5 جو کہ ہے ہماری مشق کا آخری سوال. صفائی اور پاکیزگی کے کیا فائدے ہیں؟ ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے، اپنے گھر کو صاف رکھیں گے، اپنے محلے کو صاف رکھیں گے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ہمیں ڈاکٹر انکل کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اگر ہم صاف ستھرے رہیں گے تو پھر ڈاکٹر انکل ہمیں انجیکشن نہیں لگائیں گے، ہمیں کڑوی کڑوی دوائیاں نہیں دیں گے. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ اسلامی تعلیمات کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے کپڑے اور اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی تاکید کرتا ہے. یعنی ایز اے مسلمان ہمیں یہ دین اسلام سکھاتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور پاک رکھیں. اس لیے کوشش کریں کہ ایز اے مسلمان ہم اور کچھ نہیں تو دین اسلام کی چند باتوں پر عمل ضرور کر سکیں. چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس جواب کا بقیہ حصہ جانتے ہیں. ہاں جی تو بچوں، ماحول کی صفائی اور پاکیزگی دل و دماغ اور روح کو راحت بخشتی ہے، ہمارے افکار و خیالات کو صحت مند رخ اور خوشگواری عطا کرتی ہے. طہارت کا اہتمام ہمارے لیے نیکی کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہے. تو بچوں صفائی اور پاکیزگی کے کتنے فوائد ہیں یہ ہم لوگوں کو ویسے بھی پتا ہے کہ ہم صاف ستھرے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے. اگر ہم باہر کھیل کر آئیں گے، فار ایگزامپل اگر آپ بچے باہر کھیل کر آئیں گے، کوئی کرکٹ کھیل کر آ رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل کر آ رہا ہے، تو گھر آتے ساتھ ہی کیا کرنا چاہیے؟ نہانا چاہیے، غسل لینا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ سب سے ورنہ پسینے کی بدبو آئے گی، کیچڑ والے پاؤں گھر میں آئیں گے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ گندے جوتے گھر کے باہر اتارنے چاہیے، کبھی بھی گھر کے اندر گندے جوتے نہیں لانے چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا گھر صاف ستھرا رہتا ہے. اپنے کمرے کو ہمیشہ صاف ستھرا اور سمیٹ کر رکھنا چاہیے. غسل کرنا چاہیے اچھے طریقے سے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے، مارننگ میں برش کرنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے برش کرنا چاہیے. اب بچوں یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور دین اسلام بھی اس چیز پہ بہت زور دیتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھو اور کوشش کرو کہ آپ کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ آپ نہائے دھوئے نہیں ہو یا آپ نے کوئی بدبودار چیز کھائی ہے تو آپ کسی محفل میں جا کے بیٹھتے ہو تو دوسروں کو اس چیز سے تکلیف ہو. چلیے بچوں ہم نے آج کا ٹاپک کیا جس کی ہم نے مشق کی طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے. آپ اس مشق کو دوبارہ ریوائز کریے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.